اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے متعلق ہندو اور کافر قوم میں بدشگونیاں، بدفعلیاں، بے بنیاد عقائد، من گھڑت نظریات وہ ہیں سو ہیں، لیکن چونکہ مسلمان اور ہندو ایک طویل عرصے تک اکٹھے رہے ہیں تو ان کے کچھ نظریات کا اثر مسلمان قوم پہ بھی پڑا ہے، کہ جس کی وجہ سے مسلمان قوم بھی بدشگونی اور بدفعلی کا شکار ہے۔ یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ جب اللہ رب العالمین پہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، وہ کمزور پڑتا ہے تو پھر دوسری چیزوں پہ یقین بڑھ جاتا ہے، اور جب عقیدہ توحید مضبوط اور محکم ہو تو پھر بندہ دنیا کی کسی چیز کے اوپر یقین نہیں رکھتا، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ اسے کسی اور چیز سے ڈر بھی نہیں لگتا، کیونکہ مسلمان ہے نا، مسلمان۔ تو یہ بدشگونیاں، توہمات، بے بنیاد نظریات، بے بنیاد عقائد، یہ ہندوؤں سے سرایت کر کے مسلمان قوم تک پہنچے ہیں، جن کا رد نہایت ہی ضروری ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 79 میں اللہ رب العالمین فرماتے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ اگر آپ کسی نیکی کے کام کو پہنچیں تو اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کریں، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ نے یہ نیکی کا کام کیا ہے۔ اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جب آپ برائی کے کسی کام کو پہنچیں تو اسے اپنے نفس کی کارستانی کہیں، اسے اپنے عمل کا نتیجہ کہیں کہ میں نے یہ غلط عمل کیا ہے جس کی وجہ سے یہ برائی مجھ تک پہنچی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں کچھ اس کے برعکس چیزیں چلتی ہیں جن کا رد فرمایا ضروری ہے، اور ایک خطیب کے لیے جو معاشرے کی رد کو سمجھتا ہے تو اسے بیان کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ اللہ رب العالمین پہ عقیدہ کمزور ہے ہمارا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جس قدر بندے کا مجھ اللہ رب العالمین کے متعلق گمان ہوگا میں اسی طرح کے فیصلے اس کے لیے صادر فرماتا ہوں۔ جتنا زیادہ یقین پکا اور پختہ ہوتا جائے گا تو اس وقت تک اس کے متعلق جو فیصلے اللہ رب العالمین کے، اس کے احسانات ہیں، وہ بھی پختہ اور پکے ہوتے جائیں گے، اور جس قدر یقین کمزور ہے تو اس قدر زیادہ انسان پھر مسلمان ڈرنے کی کیفیت میں رہتا ہے، اسے سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ میں نے کچھ چیزوں کی لسٹ تیار کی ہے کہ مسلمان قوم کن کن توہمات کا شکار ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اغلاط العوام ہیں، عوام میں غلط رائج کی گئی ہیں، ان کا تدارک
اور ان کا رد کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ فرمایا پہلی چیز کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو دیا جائے تو گھر سے رزق چلا جاتا ہے۔ یہ ایک توہم ہے، ایک وہم ہے۔ فرمایا ایسی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ چیزیں وہم زیادہ عورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ بھئی اللہ کی بندی تو صبح صفائی کر لیتی ہے، شام تک یہ نوبت ہی نہ آتی، لیکن چونکہ اب گھر ٹھیک نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، تو رات کو بھی صفائی کر سکتے، صفائی تو نہایت ہی ضروری ہے۔ فرمایا اس وہم کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ دوسرا، رات کو ناخن کاٹنا یا بال کاٹنا، اس سے بھی رزق ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ بھی سراسر وہم ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل اور حقیقت بالکل نہیں۔ جب آپ کے ناخن بڑے ہو جائیں تو آپ کاٹ لیں، وگرنہ ہر ہفتے ہر جمعہ کے دن تو کاٹیں۔ جب جمعہ کے جمعہ کاٹیں گے تو اتنے زیادہ بڑے بھی نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا وہم، بدھ یا جمعہ کو کپڑے دھونا، فرمایا اس سے بھی رزق میں برکت ختم ہوتی ہے اور گھر میں نحوست پھیلتی ہے۔ یہ بھی سراسر وہم ہے، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ صفائی جس قدر جتنا جلدی ممکن ہو اس قدر کی جائے تو زیادہ ضروری ہے، اور اسلام کی جو روایات ہیں وہ بھی یہی چاہتی ہیں۔ چوتھا وہم یہ ہے کہ اگر جوتی یا چپل الٹی پڑی ہو نا تو گھر میں اختلافات ہوتے ہیں۔ ہاں یہ نفاست کے ویسے خلاف ہے، لیکن اس میں گھر کے جو تعلقات ہیں اس کے بگاڑ یا فساد یا صلاح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جوتی ہے الٹی ہو جاتی ہے، پاؤں لگ گیا الٹی ہوگی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ محض وہم ہے جو ہندوؤں سے سرایت کر کے مسلمان قوم تک پہنچا ہے۔ اس کا رد بھی بلیغ بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ پانچواں وہم یہ ہے کہ آپ کے گھر کی دیوار پہ کوے نے آوازیں نکالی اور آپ یہ سمجھے کہ آج مہمان آنے والے، الو نے آوازیں نکالی اور آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ آج مہمان آنے والے ہیں، یا آج گھر میں کوئی نہ کوئی فتنہ و فساد ضرور ہوگا۔ فرمایا یہ بھی سراسر وہم ہے، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق ہے۔ مسلمان قوم کوے کی بات پہ یقین رکھتی ہے، اللہ کی قرآن کے اوپر یقین نہیں رکھتی ہے۔ چھٹا وہم کیا ہے؟ چھینک ماری، فرمایا آج مجھے کوئی یاد کر رہا ہے، یہ مجھے چھینکیں آ رہی ہیں نا، یہ مجھے کوئی یاد کر رہا ہے۔ فرمایا یہ بھی وہم ہے۔ عقل قاصد اور عقل فاسد کا، فاسد العقیدہ بندے کا یہ وہم ہے، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ساتواں، آپ کہیں سفر پہ جا رہے تھے اور بلی نے آپ کا راستہ کاٹ لیا، آپ گھر واپس آ گئے، کہتے ہیں آج تو کام نہیں بنے گا۔ ہے کون یہ؟ کون واپس گھر پلٹنے والا کون ہے؟ یہ مسلمان، ہندو نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، اور یہ عقائد سرایت کر کے ہندوؤں سے مسلمان قوم تک پہنچے ہیں۔ یہ بھی لکیر کے فقیر ہیں۔ حضرت جی گھر واپس آ گئے، مگر آج کام نہیں لگے گا، جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا۔ اور آٹھواں وہم یہ ہے جب آنکھ بار بار پھڑکتی ہے، فرمایا کوئی نہ کوئی آج نقصان ہوگا۔ یہ جو میری آنکھ بار بار پھڑک رہی ہے نا، یہ کوئی گھر میں نقصان ہوگا۔ فرمایا اس کی بھی شریعت میں کوئی اصل اور کوئی وقت اور حقیقت نہیں ہے، یہ بھی سراسر وہم ہے جو ہندوؤں سے آیا ہے۔ اور نواں، صبح صبح کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے اور پھر اس پہ قیاس کر کے آخر دن تک یہ نتیجہ نکالنا کہ میرا پورا دن بیکار گزرے گا، یہ بھی خالص ہندوؤں کا وہم ہے۔
اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ عام طور پہ ملتان میں اور جب مارکیٹیں کھلتی ہیں تو سب سے پہلا جو گاہک آتا کہتے ہیں بسم اللہ، آپ آئے تو اس کو ہر لحاظ سے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں تاکہ پہلا گاہک خالی نہ جائے۔ اگر یہ پہلا گاہک خالی جائے گا تو سارا دن ہم خالی ہی بیٹھے رہیں گے۔ فرمایا اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی سراسر وہم ہے اور ہندوؤں کی رسم ہے۔ اور 10واں وہم، جس مہینے کے اندر کسی کا کوئی عزیز یا رشتہ دار اعزہ یا اقربا فوت ہو جائے، اس مہینے میں شادی کو برا سمجھتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی شریعت نے اس کو کہا خلاف اصل اور خلاف حقیقت ہے۔ عورت کا اگر شوہر فوت ہو گیا تو 4 ماہ 10 دن تک وہ سوگ میں رہ سکتی ہے، باقی رشتہ دار صرف 3 دن کے لیے، اور اس کے بعد اپنے روٹین کے کام کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور 11واں کہ میت کے کپڑے صدقہ کر دینا یہ ضروری ہے، ورنہ آپ کے گھر پہ بہت برا اثر پڑے گا۔ کیوں؟ ان کپڑوں کے ساتھ چونکہ میت کا تلبس ہوتا ہے، اس نے پہنے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اگر یہ کپڑے آپ گھر میں رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ گھر میں برا اثر پڑے گا۔ یہ تو زیادہ اچھا ہے کہ اگر میت کی ساری چیزیں جنازہ پڑھانے والے امام کو دی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ صرف کپڑوں میں جنات کیسے آتے؟ اس کا آئی فون کہاں ہے بھائی؟ وہ جس گاڑی پہ چڑھ کے جایا کرتا تھا وہ گاڑی، ادھر جنات نہیں آتے۔ اس کا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ اس کا آئی فون، اس کی اچھے اچھے برانڈڈ کپڑے اور جوتے وہ کہاں ہیں؟ وہ تو نہیں دیتے آپ۔ لیکن جو کپڑے پرانے سے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں جنات سرایت کر جاتے ہیں، میت کی روح آ جاتی ہے، دے دو امام صاحب۔ امام صاحب بھی ایسا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ نہیں لینا چاہتے بندہ بن یار تو بھی۔ اللہ 12واں کہ ہر جمعرات روحیں آتی ہیں اور گھر میں کھانے کا مطالبہ کرتی ہیں، یہ بھی سراسر ہندوؤں کا وہم ہے، شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، آپ اہل عقل و دانش و خرد ہے، یہ بتائیں اگر کسی بندے کی روح ایسی ہے، اللہ نہ کرے وہ جہنم میں جا چکی ہے سجین میں، بھلا اسے آنے کون دیتا ہے؟ کون آنے دیتا ہے بھی اس کو؟ اور اگر وہ نعمتوں کے باغات میں ہے تو ملتان کیا کرنے آئے گی بھائی؟ وہ خود ہی نہیں آئے گی یار، کیونکہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے اتنی اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں، وہ اس کو چھوڑ کے کہاں آئے گی؟ یہ بھی محض سراسر ہندوؤں کا وہم ہے، مسلمانوں کا بھی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور 12واں وہم یہ 13واں وہم یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر 40 دن تک اسے باہر نہیں نکالتے، اس کی صحت پہ، آئندہ کی زندگی پہ برا اثر پڑے گا، یہ بھی سراسر شریعت کے خلاف ہے، اس کی بھی کوئی وفات اور حقیقت نہیں۔ اور 14واں نیا مکان بناتے وقت پرانی ہڈیاں اوندھی کر کے رکھ دیتے ہیں، بے نظر بد کا یہ شکار نہ ہو مکان۔ اللہ کے بندے کا آپ کا مکان حلال کی کمائی کا ٹینشن کس چیز کی؟ پریشانی کس چیز کی ہے؟ اگر آپ نے حلال مال سے اس کو بنایا تو پریشانی کس چیز کی ہے؟ یہ اللہ نے دیا، اللہ ہی خیال کریں گے، اس کا حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر ہے حرام کا تو اس اوپر یہ بھی لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا خاص فضل ہوا ہے کہ میں نے کرپشن سے کمایا پیسہ اور میں نے مکان بنا دیا۔ اور 15واں آخری وہم یہ ہے کہ نئی گاڑی لی اور پرانا جوتا لٹکا دیا، 30 لاکھ کی گاڑی یا پرانا جوتا لٹکا دیا، یہ کیا نظر بد سے بچائے گا؟ یہ مسلمان ہے؟ یہ ہندوؤں کے ساتھ طویل رفاقت کی وجہ سے یہ عقائد مسلمانوں میں سرایت کر چکے ہیں۔ اللہ کے بندے، اس سے تو زیادہ قیمتی وہ انسان ہے جو اندر بیٹھا ہے، وہ تو ایسے خالی جا رہا ہے، وہ تو اس کو تو آپ اس کے سامنے تو کوئی چیز نہیں باندھے، نہ کوئی ادھر ادھر کی کوئی، اچھا کالا اگر جوتا نہ باندھے تو کالا کپڑا باندھ دیتے، یہ بھی نظر بد سے بچا ہے۔ انا للہ و انا۔
اور 16واں وہم جو میں نے لکھا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نگینہ ہوتا ہے نا، اگر آپ یہ پہن لیں، مختلف قسم کے ملتے ہیں، تو یہ آپ کو نا آپ کی زندگی پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے اس کی وجہ سے، حالانکہ یہ بھی شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود پہ تلوار رکھ کے فرمایا تھا انی اعلم انک حجر، میں خوب جانتا ہوں کہ آپ پتھر ہیں، لا تنفع ولا تضر، آپ کے ہاتھ میں نہ نفع نہ نقصان ہے، نفع اور نقصان دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یہ 16 وہم میں نے گنوائے ہیں جو مسلمانوں میں موجود ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں جی